إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، مذہب اسلام جیسی عظیم ترین دولت سے، نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج جس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہیں دین کے بنیادی تقاضے۔ دین شریعت جسے ہم اور آپ مانتے ہیں اور جس دین پر ہم اور آپ چلتے ہیں، جس شریعت پر ہم اور آپ چلتے ہیں،
اس دین کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ دین کیا ہے۔ یہ دین ایک عربی لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے طریقہ، راستہ۔ اور بھی اس کے معنی آئے ہیں قرآن کے اندر، جزا کے معنی آئے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو قیامت کے دن کو بھی، یوم الجزا کو بھی دین کہا گیا۔ کہیں پر اطاعت و فرما برداری کا معنی لیا گیا، کیونکہ جب دین پر چلتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ یہاں جو دین کا معنی ہے، اس کا معنی طریقہ ہے، راستہ ہے، اور قرآن کے اصطلاح میں دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے واسطے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت و فرما برداری کی باتیں جو مقرر فرمائی ہیں، تاکہ ان باتوں کے ذریعے عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم اور آپ فیضیاب ہوں۔ اس کو دین کہتے ہیں، یہ دین ہے۔ انبیاء کرام کا ایک سلسلہ چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو یہی دین دے کر کے بھیجا، یہی شریعت دے کر کے بھیجا، اور اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ قرآن اور حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن و حدیث میں اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے دین کا لفظ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر استعمال کیا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو سورۃ المائدہ میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پکا یاد ہے کہ وہ عرفات کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہا اے نبی ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ تو اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا، فرمایا اسلام کو میں نے آپ کے لیے مکمل کر دیا، دین کو آپ کے لیے، شریعت کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی آپ کے اوپر۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے بطور دین ہم نے پسند کر لیا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، اسی دین کو دے کر کے بھیجے، شریعت کو دے کر کے بھیجے، نبی کے اوپر مکمل ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پھر 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت کا نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بڑی مشہور آیت ہے، ہر ایک کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوگی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. جو طریقہ ہے، جو دین ہے، جو مذہب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ دین. مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے یہاں پر دین کا لفظ استعمال کیا. کہا یہ دین کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. اور اسی اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی برضا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے دین پائے جاتے ہیں. ادیان، دین کا جمع ہے ادیان. بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، لیکن کوئی بھی دھرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے. اگر کوئی ایک مرتبہ غور کرتا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا واقعی اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر، فرمایا ہاں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہا جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرتا ہے، کوئی اور طریقہ تلاش کرتا ہے، کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے. میں نے بتایا نا، دین کا مطلب طریقہ، راستہ، مذہب. کا اسلام کے علاوہ جو مذہب اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اپنے لیے مکمل کر دیا، اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور طریقے کو اگر کوئی پسند کرتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے، اس طریقے پر چلتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قبول نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین کیا. ایک لائن میں اللہ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ اکبر. نہیں ہے قبول. کوئی مذہب نہیں، کوئی دھرم نہیں، کوئی طریقہ نہیں، بس ایک ہی مذہب، ایک ہی دین، وہ دین اسلام، وہ مذہب اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہے. یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام سے نواز دیا ہے، دولت ایمان سے نواز دیا ہے. دنیا کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت اور نعمت نہیں ہے. انسان چاہے غریب ہو، انسان چاہے مفلس ہو، انسان چاہے فقیر ہو، انسان چاہے پریشان حال ہو، لیکن اس کے پاس اگر اسلام کی دولت ہے، اس کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے، تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مالدار اور سب سے بڑا رئیس سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت ایمان اور دولت اسلام سے نوازا ہے. اور جو آدمی دنیا ان کے پاس ہو، دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہو، ساری نعمت اس کے پاس ہو، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، اسلام نہیں ہے اس کے پاس، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے اس کا، اس غریب آدمی کے مقابلے میں جن کے پاس ایمان اور اسلام ہے. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس شریعت کو مانتے ہیں، جس اسلام کو مانتے ہیں، سمجھو دین کہتے کس کو ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ یہ وہ مذہب ہے جس مذہب کے تعلق سے اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میں اس مذہب سے راضی برضا ہوں، میرے نزدیک یہی مذہب قبول ہے، اسلام کا طریقہ ہی پسند ہے. اسی لیے قرآن کو اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. سورۃ البقرہ کی آیت کے نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہا اے ایمان والو، تم پورے طور پر اس اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ اسلام ہے جس اسلام سے اللہ راضی برضا ہے، جس دین سے اللہ راضی ہے.
جس شریعت کو اللہ نے تمہارے لیے نازل کر دیا ہے، پورے طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا نہیں کہ جو چیزیں اچھی لگے مان لو، جو چیزیں اچھی نہ لگے نہ مانو، جو چیزیں آسان لگے مان لو، جو چیزیں سخت لگے مشکل لگے چھوڑ دو، ایسا نہیں، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قبر میں جاؤ گے، قبر کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، آپ کو اٹھا کر کے بٹھا دے گا، سوالات کریں گے، چند سوالات کریں گے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال آپ سے ہوگا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، کس دین کے اوپر چلتے تھے، کس شریعت کے اوپر عمل کرتے تھے، اسلام کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، کیا تمہارا دین تھا۔ اس دین کے تعلق سے اللہ رب العالمین پوچھے گا، من نبیوں کا، کون تھا تمہارا نبی، کس نبی کے ماننے والے تھے، من ربو کا، کون ہے تمہارا رب، کس رب کو ماننے والے تھے، کس رب کو تم مانتے تھے۔ یہ بنیادی سوالات ہوں گے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہارا دین کیا تھا، دین کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کو، اسی مذہب کو، اسی اسلام کو صراط مستقیم کہا ہے۔ دن اور رات 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرائض ہو چاہے وہ سنن اور نوافل ہو، تمام کے تمام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کے درمیان کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں تجھ سے سیدھا راستہ کا مطالبہ کرتا ہوں، اللہ تو مجھے سیدھا راہ دکھا دے۔ کیا ہے سیدھا راستہ، کون سا راستہ سیدھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی مذہب اسلام کو سیدھا راستہ بتلایا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی راستے پر چلو گے تو جنت تک پہنچ پاؤ گے، اس راستے سے اگر تم بھٹک گئے تو جنت نہیں پہنچ پاؤ گے، کسی اور راستے پہ بھٹک کر کے جہنم چلے جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ الانعام کی آیت ہے، آیت کا نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو اسلام نبی کے اوپر مکمل ہوا، جو دین نبی کے اوپر مکمل ہوا، جس دین سے اللہ راضی ہو گیا، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اسی راستے کی پیروی کرو اور کسی اور راستوں کی پیروی نہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بھٹک جاؤ گے، دوسرے راہوں پر چلو گے بھٹک جاؤ گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ اللہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ ان راستوں پر نہ چلنا، یہ راستے شیطان کے راستے ہیں، ان راستوں پر چلو گے تم بھٹک جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، مسند احمد کے حوالے سے اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنی امت کے لوگوں کو، لوگوں صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں سمجھو۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سامنے موجود ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تنکا ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنے انگلی سے ایک لکیر کھینچتے ہیں، اور لکیر کھینچنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دائیں جانب کئی لکیریں آپ نے کھینچ دی، بائیں جانب کئی لکیریں کھینچ دی، کہا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ نے وہی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نبی نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور سمجھایا لوگوں کو، صحابہ کرام کے سامنے اس بات کو رکھا اور اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ یہ سیدھا راستہ جو اسلام کا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، یہ دائیں کی لکیریں ہیں، یہ بائیں کی لکیریں ہیں، چند لکیریں اس لیے میں نے کھینچ دی ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، ان راستوں میں جاؤ گے، الگ الگ مذہب کی طرف، الگ الگ مسلک کی طرف لوگ بلائیں گے، کسی مسلک اور کسی مذہب کی طرف مت جانا، بس ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ شریعت اسلامیہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دین کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ کیا نماز پڑھ لینا یہی دین کے تقاضے ہیں؟ دین کا یہی مطالبہ ہے کہ نماز پڑھ لو ہو گیا، زکوٰۃ دے دو ہو گیا، روزے رکھ لو ہو گیا، حج
حج کر لو ہو گیا، نہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ بنیادی تقاضے ہیں جو اسلام ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام کے تقاضے ہیں، دین کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ بس اسلام کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا، باہر میں اسلام کا پرچار نہیں کیا، سماج کے اندر نافذ نہیں کیا۔ سماج تو سماج اس اسلام کو، اس دین کو اپنے گھر کے اندر نافذ نہیں کیا، اپنے گھر کے اندر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کیا، اپنے آپ پر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ کیا ہے دین کا تقاضا؟ کیا کہتا ہے دین؟ دین کے کیا تقاضے ہیں؟ اسلام کا کیا مطالبہ ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر کے عمل کرنا ہوگا، اپنے گھر میں نافذ کرنا ہوگا، سماج کے اندر نافذ کرنا ہوگا، معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ دین کا ایک جامع تعارف ایک حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہی کہتے ہیں کسی کا بھلا چاہنا، کسی کا برا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا تعاون کرنا، کسی کا بھلا کرنا، کسی کا برا نہیں چاہنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو اذیت نہیں پہنچانا، اپنی ذات سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانا، اس کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، صحیح الجامع کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک مسلمان کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے تو برائی کے ساتھ برائی کا جواب نہیں دے بلکہ برائی کے ساتھ بھلائی کا جواب دے۔ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی، نصیحت۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک آسان طریقہ ہے سمجھنے کا، بلکہ یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو نچوڑ کے طور پر آپ نے بتا دیا، خلاصے کے طور پر بتا دیا کہ دین کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا الدین النصیحہ، ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں اگر کوئی کہے آپ سے کہ مجھے ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں مختصر طور پر اسلام کو سمجھا دیجئے، دین کو سمجھا دیجئے، تو آپ اس حدیث کو اس کے سامنے رکھ دیجئے، ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، نیکی کا نام ہے، کسی کا بھلا چاہنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، نیکی کرنا، برائی نہ کرنا، اسی کا نام دین ہے، الدین النصیحہ۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں قلنا لمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ خیر خواہی، کس کے ساتھ اچھا سلوک؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں، دین کے تقاضے کیا ہیں سمجھاتے ہیں، ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہا خیر خواہی اللہ کے ساتھ بھی ہو، خیر خواہی اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو، خیر خواہی اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، خیر خواہی وقت کے بادشاہ اور امام کے ساتھ ہو، خیر خواہی دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بھلائی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھا جائے جیسا ایمان لانے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی کتابی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور تمام کتابوں پر ایمان لانا، خصوصاً کتاب قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا،
کوئی شک اور شبہ نہ کرنا، کتاب کی تلاوت کرنا، پڑھنا، عمل کرنا، کتاب کے مطابق زندگی گزارنا، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی رسول ہی، رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ رسول کے اوپر ایمان لانا، رسول سے محبت کرنا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ رسول کی خیر خواہی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، تو مسلمانوں کے امام کے ساتھ، مسلمانوں کے بادشاہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، حق بات میں، جائز کام میں۔ اگر ہمارا امیر ہے، ہمارا امام ہے، تو امیر اور امام کی اطاعت و فرما برداری کرنا جائز کاموں میں، صحیح کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں۔ یہ ہے امام کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ وَآمَّتِهِمْ، اور عام مخلوقات کے ساتھ، چاہے انسان ہو تب بھی، انسان کے علاوہ جانور ہو تب بھی، اسلام نے انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کیسے ہوتے تھے، ان کا مزاج کیسے ہوتا تھا، اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ کیا ہوتا ہے، آج ہم سنیں گے، سن کر کے باہر جائیں گے، ختم۔ عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ہماری اور آپ کی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن صحابہ کرام، سلف صالحین کیسے تھے؟ جریر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے، امام مسلم نے نقل کیا اس حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ کر کے بیعت کرتے ہیں۔ الا اقام الصلاۃ، یا رسول اللہ میں نماز قائم کروں گا، نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ بیعت کر رہے ہیں۔ آج پہلی فرصت میں تو ہماری نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سب کرو، قربانی دو، دھوم دھڑاک سے قربانی کرو، مہنگے مہنگے جانور قربانی کرو، نماز چھوڑ دو۔ یہ صحابی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کرتے ہیں، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ نماز قائم کروں گا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، زکوٰۃ میں بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ جی، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور تمام کے تمام مسلمانوں کے ساتھ، تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ ویسے تو تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، لیکن خصوصاً مسلمانوں کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ خصوصی طور پر میں خیر خواہی کروں گا، باقی تمام لوگوں کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ کیسے عمل کیا ذرا دیکھیے۔ امام طبرانی نے ایک حدیث نقل کیا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ جریر بن عبداللہ کو ایک گھوڑے کی ضرورت پیش آئی، اور اپنے غلام کو بھیجا، بازار کی طرف جاؤ، ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ غلام نے ایک گھوڑا خرید کر کے لایا، بڑا خوبصورت، بڑا تیز ترار، بڑا اسمارٹ گھوڑا لے کر کے آیا 300 روپئے میں۔ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ کتنے میں لائے ہو؟ کہا 300 میں۔ کہا لاؤ چلا کر کے دیکھ لو۔ گھوڑے کا زمانہ تھا، چڑھ کر کے چلایا، دوڑایا، بڑا اسمارٹ، بڑا خوبصورت، بڑا تیز ترار۔ بھائی 300 روپئے میں کیسے دے دیا؟ کہاں سے مل گیا تم کو 300 روپئے میں؟ یہ 300 کا گھوڑا نہیں ہے۔ میں نے نبی سے یہ بیعت کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ وہ بات یاد تھی، نبی کی حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا؟ کہا کس نے دے دیا؟ یقیناً وہ بیچنے والا یا تو بیوقوف ہوگا، دیہاتی ہوگا، گوار ہوگا، یا کوئی مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے اتنی کم قیمت میں بیچارہ دے دیا ہوگا۔ نہیں، اتنی کم قیمت کا یہ جانور نہیں۔ بلا کر کے لاؤ اس کو۔ غلام گیا، بلا کر کے لاتا ہے۔ تم نے گھوڑا بیچا ہے؟ جی ہاں میں نے گھوڑا بیچا ہے۔ کتنے میں بیچا ہے؟ 300 میں۔ کہیں 300 کا گھوڑا لگتا ہے؟ بیوقوف ہو تم؟ کوئی مجبوری ہے تمہارے پاس؟ کوئی پریشانی ہے تمہارے پاس؟ تم دیہاتی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے خرید و فروخت کیسے کیا جائے؟ یہ 300 کا نہیں ہے، اور بڑھاؤ، اس کا ریٹ بڑھاؤ۔
کہا 400 دے دیجئے، کہا نہیں اور بڑھاؤ، کہا 500 دے دیجئے، کہا نہیں اور بڑھاؤ، یہ 500 کا بھی نہیں ہے، کہا 600 دے دیجئے، کہا اور بڑھاؤ، کہا 700 دے دیجئے، کہا اور بڑھاؤ، کہا 800 دے دیجئے، کہا اب ٹھیک ہے، یہ 500 روپیہ اور لو اور ٹوٹل تمہارا ہوا 800 روپیہ، اور 800 روپیہ لے کر کے جاؤ، یہ 800 کا ہے، تمہاری مجبوری کا ناجائز فائدہ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ آج تو ہم دوسروں کو مجبور کرتے ہیں، ہمارا پڑوسی اگر کسی مجبوری میں ہے تو اس کو اور مجبور کرتے ہیں کہ یہ بیچ کر کے بھاگ جائے اور اس کی زمین ہمارے ہاتھ آ جائے، اس کی جائیداد ہمارے ہاتھ ہو جائے۔ اس کو خیر خواہی نہیں کہتے ہیں۔ اگر مجبور ہے تو ان کی مجبوری میں کام آیا جائے، پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی میں کام آیا جائے، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ دین اس کا نام ہے، یہ دین کے بنیادی تقاضے ہیں۔ صرف نماز اور روزے کا نام دین نہیں ہے میرے بھائی، صرف نماز اور روزے کا نام دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام اللہ اکبر کس طرح ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، کتنے خیر خواہ تھے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں صحابہ کرام، آپ نے سنا ہوگا نا، کیا لے کر کے گئے تھے؟ خالی ہاتھ، یہاں تک کہ کسی کے جسم میں کپڑے تک نہیں تھے، لیکن مدینہ کے لوگوں نے جو خیر خواہی کا ثبوت دیا اور جو ہمدردی اور بھائی چارہ کا ثبوت دیا، پوری دنیا کے اندر اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا کہ انصار کے لوگ، مدینے کے لوگ جتنے ہیں، ایک ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لے اور اس کو اپنا زمین جائیداد میں حصہ دے کر کے ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا پیغام دے۔ سب نے قبول کیا، کسی نے نہیں کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین، یہ میرا گھر، یہ میرا باغ میں کیسے دے دوں گا؟ نہیں، نبی نے کہہ دیا آمنا صدقنا، آؤ میرے بھائی یہ میرا باغ ہے، آدھا باغ تمہارا آدھا باغ ہمارا، 2 باغ میرے پاس، 1 باغ تمہارا 1 باغ ہمارا، یہ گھر ہے، آدھا گھر تمہارا آدھا گھر میرا۔ ایسا بھائی چارہ کا ثبوت دیا۔ اور ایک صحابی تھے، صحیح بخاری کے حوالے سے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی چارے میں عبد الرحمن بن عوف آئے اور عبد الرحمن بن عوف کے سامنے جو بھائی چارہ کا مثال دیا وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن میں مدینے کے اندر انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آدھی دولت تمہاری خدمت میں، آدھی دولت میرے لیے ہے، جاؤ میں آدھی دولت میں نے تمہیں دے دیا، آدھی جائیداد میں نے تمہیں دے دیا، اور سنو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم جوان آدمی ہو، تم کو بیوی کی ضرورت ہے، پسند کر لو ہماری ایک بیوی کو، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر عدت گزرنے کے بعد تم میری بیوی سے شادی کر لینا۔ یہ خیر خواہی کا ثبوت دیا، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک، اللہ تمہیں مال و اولاد میں برکت عطا کرے، مجھے بھائی صاحب بازار دکھا دو، میں بزنس کروں گا، تجارت کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنا خود کما لوں گا۔ راستہ دکھا دیتے ہیں، تجارت کرنے لگتے ہیں، پھر اتنے بڑے تاجر بنتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر مدینہ کہلانے لگتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، جنگ یرموک کے نام سے، سنا ہوگا آپ نے، تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ جنگ یرموک کی لڑائی میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہم بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی جنگ میں نکلا ہوا تھا، میں سوچا کہ اپنے بھائی کی خبر لے لوں، اور اپنے بھائی کی تلاش میں نکلا، اور ساتھ میں ایک مشکیزہ لے لیا، ایک گھڑا لے لیا، اور اس کے اندر پانی لیا اور ایک پیالہ لے لیا، ہو نہ ہو میرا بھائی پیاسا ہے، کوئی پیاسا ہوگا میں پانی پلا دوں۔ ابو جہم بن حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں میدان یرموک کی طرف نکلا، میں تلاش کرنے لگا میرا بھائی کہاں، میرا چچا زاد بھائی کہاں۔ تلاشتے تلاشتے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ گرا پڑا ہے، زخموں سے چور ہے، خون سے لت پت ہے، بالکل نڈھال ہے۔ میں قریب گیا، میرا بھائی تم یہاں پڑے ہوئے ہو، زخمیوں سے چور ہو۔ بھائی نے آواز دی مجھے پانی پلاؤ، میرے بھائی پانی سے ترس رہا ہوں، پانی سے پیاس سے میں نڈھال ہوں، ترس رہا ہوں۔ ابو جہم بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پیالے کے اندر پانی ڈالا تاکہ میں اپنے
जख्मी भाई को, चचेरा भाई को पानी पिला सकूं। इतने में आगे एक और भाई जख्मियों से चूर था, निढाल था, एड़ियां रगड़ रहा था। वो आवाज देता है कि भाई मुझे भी पानी पिलाना, मैं भी तरस रहा हूं प्यास के मारे। अबू जहम बिन हुज़ैफा कहते हैं कि मेरे चचाजाद भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा भाई पहले उस भाई को पिलाना, फिर उसके बाद मुझे पिलाना। कहा मुझे बाद में पिलाना, पहले उस भाई को पिलाना। ये नहीं कि मैं मर रहा हूं, मुझे पहले पिलाओ फिर उसके बाद पिलाना। कहा उस भाई को पिलाओ, बाद में मुझे पिलाना। अबू जहम बिन हुज़ैफा कहते हैं मैंने अपने चचाजाद भाई को छोड़ करके उस भाई के पास गया और उसको पिलाना चाहा कि उस भाई को पानी पिला दूं। एक तीसरा बंदा देखा, वो भी जख्मों से चूर है, खून से लथपथ है, वो भी आवाज दे रहा भाई साहब मुझे भी पिला दो, मैं भी पानी के लिए तरस रहा हूं, प्यास के मारे तड़प रहा हूं। उस दूसरे भाई ने अपने मुंह को बंद कर लिया, कहा भाई साहब पहले उस भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाओ। अबू जहम बिन हुज़ैफा कहते हैं कि मैं तीसरे के पास गया, प्याला लेकर के पहुंचा, सोचा कि मैं पानी पिलाऊं उसको, और जुबान के पास, मुंह के पास जैसे प्याला ले गया, बेचारे ने दम तोड़ दिया, अल्लाह की राह में शहीद हो गया, पानी नहीं पी सका। वहां से पलट करके भागा, जल्दी से दूसरे को पिलाओ, वो तड़प रहा है। वहां से आया, देखा कि दूसरा भाई भी दम तोड़ चुका है, अल्लाह का प्यारा हो चुका है। भागते हुए मैं आया अपने चचाजाद भाई के पास, मैं चचाजाद भाई को पानी नहीं पिलाया हूं, उसको मैं पिला दूं। जब तक मैं चचाजाद भाई के पास आया, देखा कि ये भी दम तोड़ चुका है। खुद प्यासे रहे, दूसरों को पिलाने के लिए अपनी मजबूरी को, अपनी जरूरत को बलाए ताक रख करके दूसरों को तरजीह दिया। ये इस्लाम सबक सिखाता है। हम जीते हैं अपने लिए, दूसरों के बारे में एक बार नहीं सोचते, एक बार हम और आप गौर और फिक्र नहीं करते हैं कि कोई परेशान है, कोई किसी के साथ मजबूरी है, किसी के साथ परेशानी है, उनकी परेशानी में काम आए, उनके दुख दर्द में काम आए, उनकी परेशानी में हिस्सा लें। नहीं, मेरा काम होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए। मुसलमान हमेशा दूसरों को नफा देता है। खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, तुम लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। मेरे भाई, दीन के बुनियादी तकाज़ों के ताल्लुक से बातें बहुत थी, लेकिन मुख्तसर तौर पर इतना काफ़ी है हमारे लिए और आपके लिए समझने के लिए, अमली जमा पहनाने के लिए कि दीन किसको कहते हैं और दीन के बुनियादी तकाज़े क्या हैं। इस्लाम पर चल रहे हैं, इस्लाम का तकाज़ा क्या है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा तकाज़ा क्या है, दीन के बुनियादी तकाज़े क्या हैं, क्या इन तकाज़ों के ऊपर हमारा अमल है, हम घर में इसको नाफिज कर रहे हैं, हम समाज के अंदर नाफिज कर रहे हैं। अगर नहीं तो सोचिए, गौर कीजिए, हम कैसे मुसलमान हैं, कहाँ पर हम दीन पर अमल कर रहे हैं, दीन के बुनियादी तकाज़ों पर हम कहाँ अमल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के बुनियादी तकाज़ों को समझने के साथ साथ अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हम सब की परेशानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमाए, जब तक ज़िंदा रखे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब खात्मा हो ईमान व इस्लाम की हालत पर खात्मा हो, जो परेशान हाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन की परेशानी को दूर फरमाए, जो मरीज़ हैं, बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, जो तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी तिजारत में खैर व बरकत अता फरमाए, जो नौकरी पेशा लोग हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कमाई में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह जब तक हम सबको ज़िंदा रखे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरान।